السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دو طرح کی روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ہے صحیح بخاری میں 6541 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 218۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عزت علیہ الامم، مجھ پر کئی امتیں پیش کی گئیں، فاخذ النبی یمر معہ الامۃ، تو پیشگی کا سلسلہ شروع ہوا تو کئی انبیاء، کچھ نبی ایسے تھے جن کے پاس ایک بہت بڑی امت تھی جن کے ساتھ، اور کئی نبی ایسے تھے جن کے ساتھ لوگوں کی کچھ جماعت تھی، بہت بڑی نہیں بلکہ کچھ افراد تھے۔ کسی نبی کے ساتھ 10 افراد تھے، والنبی یمر معہ الخمسۃ، کوئی نبی 5 افراد کے ساتھ آ رہا تھا، والنبی یمر وحدہ، کچھ نبی ایسے تھے جو اکیلے ہی آ رہے تھے۔ فنظرت فاذا سواد کثیر، میں نے دیکھا تو اچانک ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑی امت ہے۔ میں نے کہا، جبریل، ہؤلاء امتی، یہ میری امت تو نہیں ہے؟ قال لا، کہا نہیں، یہ آپ کی نہیں ہے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، لیکن آپ افق کی طرف دیکھیں۔ فنظرت فاذا سواد کثیر، تو میں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت، جن کی تعداد پہلی جماعت سے بھی زیادہ تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہؤلاء امتک، یہ آپ کی امت ہے۔ وہؤلاء 70 ألفا قدامہم، اور یہ 70,000 جو ان کے آگے ہیں، لا حساب علیہم ولا عذاب، ان پر نہ حساب ہے اور نہ کوئی عذاب۔ قلت ولما، کہا یہ ان پر حساب و کتاب یا عذاب سزا کیوں نہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، کانوا لا یکتوون، یہ داغ نہیں لگواتے تھے۔ تو جو زخم ناسور بن جاتے ہیں، دور جاہلیت میں یہ ایک کامیاب علاج تھا کہ لوہے کو تپا کر جب خوب سرخ ہو جائے تو اس کو اس بگڑے ہوئے زخم پر لگا دیں تو زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جاہلیت کے دور تو اسے ہی اللہ تعالیٰ کو درمیان میں لاتے نہیں، اس عمل کو ہی علاج کہتے تھے کہ اس سے شفا مل جاتی ہے۔ تو علاج دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نظریے کے ساتھ کہ شفا اللہ نے دینی ہے بطور علاج، یہ عمل اختیار کر لیا جائے تو شرعی طور پہ اس کی رخصت ہے، اگرچہ ناپسندیدہ عمل ہے لیکن حرام نہیں۔ تو یہ لوگ یہ کام نہیں کرواتے تھے۔ ولا یسترقون، اور کسی سے کہہ کے دم نہیں کرواتے تھے۔ کوئی اپنے طور پہ دم کر دے ٹھیک ہے، جیسی مرضی بیماری ہو، کوئی روحانی ہے، جسمانی ہے، تو کسی سے کہہ کے دم کا مطالبہ نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ جو کہہ کے دم کا مطالبہ کروائے گا وہ ان 70,000 لوگوں میں شامل ہونے سے محروم ہو سکتا ہے۔ ولا یتطیرون، اور نحوست بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے تھے۔ تو یہ 4 اوصاف ہیں ان لوگوں کے، تو جو ان پر صحیح طور پہ استقامت کے ساتھ جم کے کھڑا ہو اور یہ 4 کام، 3 کام نہ کرے اور چوتھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی توکل اور انحصار کرے، تو ایسے لوگوں کو امید ہے کہ ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس پر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے۔ تو آپ نے دعا کی، اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ اسے ان لوگوں میں شامل کر دے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ کہا، عکاشہ پہل کر گیا ہے، تو کچھ اسامیاں کم ہوتی ہیں، تو اس لیے ایسے کاموں میں پہل کر دے، وہ کامیاب ہے، باقی لوگ وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بخاری مسلم کی اس حدیث میں 70,000 لوگوں کا ذکر ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ میں 4286 نمبر روایت ہے۔ اس میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ نے فرمایا، وعدنی ربی سبحانہ ان یدخل الجنۃ من امتی 70 الفا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو
جنت میں داخل کرے گا، لا حساب علیہم ولا عذاب، جن کا نہ حساب کتاب ہوگا اور نہ انہیں عذاب ہوگا۔ مع کل الف سبعون الفا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ وثلاث حصیات من حصیات ربی عز وجل، اور اس کے ساتھ مزید میرے رب کی 3 لپوں میں سے 3 لپ، اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دے گا۔ تو یہ شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی 1 لپ میں تو ساری کائنات ہی آ سکتی ہے، تو یہاں مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 کے ساتھ، ہر 1000 کے ساتھ 70 اور مزید کافی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اب پہلے 70 کے بعد جو ان کے ساتھ اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہیں، ان کے اوصاف یہ نہیں بیان ہوئے جو پیچھے 4 اوصاف بیان ہوئے تھے، تو یہ ان کی ماتحتی میں یا ان کے ساتھ ان کو لگتا ہے درجہ ثانوی میں شامل کیا جائے گا۔ بہرحال یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے اور استقامت کے ساتھ دین پر عمل پیرا رہیں۔ سستی، کوتاہی، غفلت یا بدعمالیوں کا انسان شکار نہ ہو۔ تو امید ہے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ السلام علیکم۔ سند اس کی حسن درجے کی تھی، جو سنن ابن ماجہ کی 4286 نمبر روایت بیان کی ہے۔ السلام علیکم۔